سعادت حسن منٹو کا افسانہ چوہے دان۔ شوکت کو چوہے پکڑنے میں بہت مہارت حاصل ہے۔ وہ مجھ سے کہا کرتا ہے یہ ایک فن ہے جس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اور سچ پوچھئے تو جو ترکیبیں شوکت کو چوہے پکڑنے کے لیے یاد ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کافی محنت کی ہے۔ اگر چوہے پکڑنے کا کوئی فن نہیں ہے تو اس نے اپنی ذہانت سے اسے فن بنا دیا ہے۔ اس کو آپ کوئی چوہا دکھا دیجئے، وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ اس ترکیب سے وہ اتنے گھنٹوں میں پکڑا جائے گا، اور اس طریقے سے اگر اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو اتنے دن لگ جائیں گے۔ چوہوں کی نسلوں اور ان کی مختلف عادات و اطوار کا شوکت بہت گہرا مطالعہ کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس ذات کے چوہے جلدی پھنس جاتے ہیں اور کس نسل کے چوہے بڑی مشکل کے بعد قابو میں آتے ہیں، اور پھر ہر قسم کے چوہوں کو پھانسنے کی 101 ترکیب شوکت کو معلوم ہے۔ موٹے موٹے اصول اس نے ایک روز مجھے بتائے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چوہیاں اگر پکڑنا مقصود ہوں تو ہمیشہ نیا چوہے دان استعمال کرنا چاہیے۔ چوہے دان کی ساخت کسی قسم کی بھی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ چوہے دان ایسی جگہ پر نہ رکھا جائے جہاں آپ نے چوہیاں یا چوہیاں دیکھی تھیں۔ ٹرنکوں کے پیچھے، الماریوں کے نیچے، کہیں بھی جہاں آپ نے چوہیاں نہ دیکھی ہو چوہے دان رکھ دیا جائے، اور اس میں تلی ہوئی مچھلی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ ٹکڑا بڑا نہ ہو۔ اگر چوہے دان کھٹ سے بند ہونے والا ہے تو اس میں خاص طور پر بڑا ٹکڑا نہیں لگانا چاہیے کہ چوہیا اندر آ کر اس ٹکڑے کا کچھ حصہ کتر کر باہر چلی جائے گی۔ ٹکڑا چھوٹا ہوگا تو وہ اسے اتارنے کی کوشش کرے گی اور یوں جھٹ پٹ پنجرے میں قید ہو جائے گی۔ ایک چوہیا پکڑنے کے بعد چوہے دان کو گرم پانی سے دھو لینا چاہیے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح نہیں دھوئیں گے تو پہلی چوہیا کی بو اس میں رہ جائے گی جو دوسری چوہیوں کے لیے خطرے کے الارم کا کام دے گی۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہر چوہے یا چوہیا کو پکڑنے کے بعد چوہے دان کو دھو لینا چاہیے۔ اگر گھر میں زیادہ چوہے چوہیاں ہوں اور ان سب کو پکڑنا ہو تو ایک چوہے دان کام نہیں دے گا۔ 3-4 چوہے دان پاس رکھنے چاہیے جو بدل بدل کر کام میں لائے جائیں۔ چوہے کی ذات بڑی سیانی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی چوہے دان گھر میں رکھا جائے گا تو چوہے اس سے خوف کھانا شروع کر دیں گے اور اس کے نزدیک تک نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات ان تمام باتوں کا خیال رکھنے پر بھی چوہے چوہیاں قابو میں نہیں آتی۔ اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے آپ سے پہلے جو مکان میں رہتا تھا اس نے اسی قسم کا چوہے دان استعمال کیا تھا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے چوہے پکڑ کر باہر گلی یا بازار میں چھوڑ دیا ہو اور وہ چند دنوں کے بعد پھر واپس گھر آ گیا ہے۔ ایسے چوہے جو ایک بار چوہے دان میں پھنس کر پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائیں اس قدر ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ بڑی مشکل سے قابو میں آتے ہیں۔ یہ چوہے دوسرے چوہوں کو بھی خبردار کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں اور چوہے بڑے اطمینان سے ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں اور آپ کا اور آپ کے چوہے دان کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ چوہے کے بل کے پاس تو چوہے دان ہرگز نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ اتنی بڑی چیز اپنے گھر کے پاس دیکھ کر جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، چوہا فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور اس کو دال میں کالا کالا نظر آ جاتا ہے۔ جب کسی ہیلے سے چوہے پکڑے نہ جائیں تو گرد و پیش کی فضا کا مطالعہ و مشاہدہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، کس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کے گھروں کے چوہے کس چیز پر جلدی گرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں معلوم کر کے آپ کو تجربے کرنا پڑیں گے اور ایسی ترکیب ڈھونڈنا پڑے گی جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کے چوہے گرفتار کر سکیں۔ شوکت چوہے پکڑنے کے فن پر ایک طویل لیکچر دے سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، مگر چونکہ وہ طبعاً خاموشی پسند ہے اس لیے اس کے متعلق زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ صرف مجھے معلوم ہے کہ وہ اس فن میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ محلے کے دوسرے آدمیوں کو اس کی مطلق خبر نہیں۔
البتہ اس کے پڑوسی اس کے یہاں سے کبھی کبھی چوہے دان عاریتاً ضرور منگایا کرتے ہیں، اور اس نے اس غرض کے لیے ایک پرانا چوہے دان مخصوص کر رکھا ہے۔ پچھلی برسات کی بات ہے، میں شوکت کے یہاں بیٹھا تھا کہ اس کے پڑوسی خواجہ احمد صادق صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا بڑا لڑکا ارشد صادق آیا۔ میں نے جب اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس نے کہنا شروع کیا، ان کمبخت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابا جی سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ زہر منگوائیے ان کو مارنے کے لیے، مگر انہیں اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور یہاں ہر روز میری کتابوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ آج الماری کھولی تو یہ بڑا چوہا میرے سر پر آن پڑا۔ تمہیں کیا بتاؤں، ان چوہوں نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے۔ کسی کتاب کی جلد سلامت نہیں، بعض بڑی کتابوں کی جلد تو اس صفائی سے ان کمبختوں نے کتری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے آری سے کاٹی ہے۔ میں ارشد کو شوکت کے پاس لے گیا اور کہا، ارشد صاحب تشریف لائے ہیں، چوہوں کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ ارشد کرسی پر بیٹھ گیا اور پیشانی پر سے پسینہ پہنچ کر کہنے لگا، شوکت صاحب میں کیا عرض کروں، ابھی الماری کی تمام کتابیں میں باہر نکال کر آیا ہوں، ایک بھی ان میں ایسی نہیں جس پر چوہوں نے اپنے دانت تیز نہ کیے ہوں۔ باورچی خانہ موجود ہے، دوسری الماریاں موجود ہیں جن میں ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری کتابیں کترنے میں ان کو کیا مزہ آتا ہے۔ اجی صاحب، ایک انبار کترے ہوئے گتے اور دھنکے ہوئے کاغذوں کا میں نے الماری میں سے نکالا ہے۔ شوکت مسکرایا اور اس نے کہا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے گھر میں چوہے ہر روز سینध لگاتے پھریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشد نے اس مذاق سے لطف نہ اٹھایا، اس لیے کہ وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ شوکت صاحب، وہ معمولی چوہے تھوڑے ہیں، موٹے موٹے سنڈے ہیں جو کھلے بندوں پھرتے رہتے ہیں۔ میرے سر پر ایک آن پڑا، خدا کی قسم ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ شوکت اور میں دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ارشد بھی مسکرا دیا۔ آپ تو دل لگی کر رہے ہیں، اور یہاں غصے کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ شوکت نے اٹھ کر ارشد کو سگریٹ پیش کیا۔ ارشد نے سگریٹ سلگایا اور کہا، میں آپ سے چوہے دان مانگنے آیا تھا۔ امی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ شوکت کے گھر میں نے 2-3 پڑے دیکھے ہیں۔ شوکت نے فوراً نوکر کو آواز دی اور اس سے کہا، وہ چوہے دان جو تم نے کل گرم پانی سے دھو کر خوب صاف کیا تھا، ارشد صاحب کے گھر دے آؤ، اور دیکھو ان کے نوکر سے کہنا کہ اس الماری کے نیچے اس کو نہ رکھے جہاں ارشد صاحب اپنی کتابیں رکھتے ہیں، اس الماری سے دور بھی نہیں، اور اس میں مچھلی یا تیل میں تلی ہوئی کسی چیز کا ٹکڑا لگا کر رکھ دیا جائے۔ پھر ارشد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھی اچھی طرح سن لیجئے گا، بازار سے اگر پکوڑے مل جائیں تو ایک پکوڑا کافی رہے گا، اور جب چوہا پکڑا جائے تو خدا کے لیے اسے میرے گھر کے پاس نہ چھوڑ دیجیے گا، اور بہت سی جگہیں آپ کو مل جائیں گی جہاں سے وہ پھر واپس نہ آ سکے۔ دیر تک ارشد ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ شوکت اس کو مزید ہدایت دیتا رہا۔ جب نوکر چوہے دان اس کے گھر پہنچا کر واپس آیا تو اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ اس واقعے کے 4 روز بعد ارشد میرے گھر آیا۔ میں اور وہ چونکہ اکٹھے کالج میں پڑھتے رہے ہیں، اسی لیے وہ میرے بے تکلف دوست ہیں۔ شوکت سے اس کا تعارف میں نہیں کرایا تھا۔ آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے مجھ سے کوئی راز کی بات تخلیہ میں کہنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات سنانے آیا ہوں، مگر یہاں نہیں سناؤں گا، تم باہر چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ عجیب و غریب کہانی ہے یہ جو میں تمہیں سنانے والا ہوں۔ بخدا ایسی بات ہوئی کہ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ یعنی کسے یقین تھا کہ اتنی ضدی اور نفاست پسند لڑکی ایک چوہے دان کے ذریعے سے میرے قابو میں آ جائے گی، اسی چوہے دان کے ذریعے سے جو اس روز تمہارے سامنے میں نے شوکت سے لیا تھا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا،
कौन सी लड़की उस चूहेदान में फंस गई, यानी लड़की ना हुई चूहिया हो गई। आखिर बताओ तो सही, लड़की कौन है? अमा वही सलीमा जिसकी नफासत पसंदियों की बड़ी धूम है और जिसकी जिद्दी तबीयत के बड़े चर्चे हैं। मेरी हैरत और बढ़ गई। सलीमा? झूठ। खुदा की कसम, झूठ बोलने वाले पर लानत। और भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहने लगा? यही सलीमा शौकत के दिए हुए चूहेदान के जरिए मेरे काबू में आ गई, और बखुदा ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी आसानी से फंस जाएगी। तुम मुझे पूरी दास्तान सुनाओ तो पता चले। चूहेदानों से भी कभी किसी ने लड़कियां फांसी हैं? बड़ी बेतुकी सी बात मालूम होती है मुझे। मैं सलीमा को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे यहाँ उसका अक्सर आना जाना है। वो सिर्फ नफासत पसंद ही नहीं बल्कि बड़ी ज़हीन है। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता था। अरशद बेहद खुश था। उसने मेरी तरफ फतेहमंद नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें सारा वाकया सुना देता हूँ। इसके बाद किसी किस्म की वजाहत की जरूरत नहीं रहेगी। किस्सा यह है कि परसों रात को अम्मी जान और अब्बा जान और दूसरे लोग सब सिनेमा देखने चले गए। मैं घर में अकेला था। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। आराम कुर्सी में टांगे फैलाए लेटा यही सोच रहा था कि एक मोटा सा चूहा मुझे नजर आया। उसको देखना था कि मारे गुस्से के मेरा खून खौलने लगा। फौरन उठा और उसको पकड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे हाथ से मारना तो जाहिर है बिल्कुल मुहाल था। मैं किसी तरीके से उसको मार भी नहीं सकता था, इसलिए कि कमरे में बेशुमार फर्नीचर और ट्रंक वगैरह पड़े थे। मैंने शौकत के दिए हुए चूहेदान का ख्याल किया, जिससे 8 चूहे हम लोग पकड़ चुके थे, मगर शौकत की हदायत के मुताबिक उसको गर्म पानी से धोना जरूरी था। मुझे कोई काम तो था नहीं और वक्त भी काफ़ी था। चनाचा मैंने खुद ही समावार में पानी गर्म किया और चूहेदान को धोना शुरू कर दिया। अभी मैंने लोटे की गर्म पानी की धार उसके आहनी तारों पर डाली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं कि सलीमा खड़ी है। मैंने कहा, आइए आइए। वो अंदर चली आई और कहने लगी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने झींप कर जवाब दिया, जी चूहेदान धो रहा हूं। वो बेख्तियार हंस पड़ी। चूहेदान धो रहे हैं? ये सफाई आखिर किस लिए हो रही है? कोई बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं आ रहा? ये सुनकर मेरी झींप दूर हो गई और मैंने कहकहा लगाकर कहा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए आना चाहता है। ये सफाई इसी सिलसिले में हो रही है। ये कहकर अरशद खामोश हो गया। उस पर मैंने उससे कहा, सुनाते जाओ, रुको नहीं, तुम्हारी दास्तान बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो फिर सलीमा ने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर वो सहन ही में चौकी पर बैठ गई और कहने लगी, आप सफाई कीजिए, इस सफाई की इंस्पेक्शन मैं करूंगी। हाँ, ये तो बताइए, आज ये सब लोग गए कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, सिनेमा गए हैं। मैं बेकार बैठा था कि एक चूहा अपने कमरे में मुझे नजर आया। मैं क्या अर्ज करूं, हमारे घर में किस तरह बड़े बड़े मोटे संडे चूहे सेंध मारते फिरते हैं। फिर मेरी किताबों का तो उन्होंने सत्यानाश ही कर दिया है। अब उनके जुल्म सितम से मेरे अंदर एक इंतकामी जज्बा पैदा हो गया है। ये चूहेदान ले आया हूं, इससे हर रोज 2-3 चूहे पकड़ता हूं और उनको काले पानी भेज देता हूं। सलीमा ने मेरी गुफ्तगू में दिलचस्पी जाहिर की। खूब खूब, लेकिन ये तो बताइए, काला पानी यहाँ से कितनी दूर है? मैंने कहा, बहुत दूर नहीं, कोतवाली पास ही जो गंदा नाला बहता है उसी को फिलहाल मैंने काला पानी बना लिया है। चूहों ने इस पर एतराज नहीं किया, चूंकि उस मोरी का पानी काला ही है। हम दोनों खूब हंसे। फिर मैंने लोटा उठाया और चूहेदान को बुर्श के साथ धोना शुरू कर दिया। जब छींटे उड़े तो मैंने सलीमा से कहा, आप यहां से उठ जाइए, छींटे उड़ रहे हैं। वैसे भी ये मेरी बड़ी बदतमीजी है कि मैं आपके सामने ऐसी गलीज चीज साफ करने बैठ गया हूं। उसने फौरन कहा, आप तकल्लुफ ना कीजिए और अपना काम करते चले जाइए। छींटों के मुतालिक भी आप कोई फिक्र ना करें।
جب میں نے چوہے دان اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا تو سلیمہ نے پوچھا، اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اس کو دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر دھوئے کیا آپ اس ظالم چوہے کو نہیں پکڑ سکتے؟ میں نے کہا، جی نہیں، اس سے پہلے چونکہ اس چوہے دان میں ہم ایک چوہا پکڑ چکے ہیں اور اس کی بو اس میں ابھی تک باقی ہے، اس لیے دھونا ضروری ہے۔ گرم پانی سے پہلے چوہے کی بو غائب ہو جائے گی، اس لیے دوسرا چوہا آسانی کے ساتھ پھنس جائے گا۔ میری یہ بات سن کر سلیمہ نے بالکل بچوں کی طرح کہا، اگر چوہے دان میں چوہے کی بو رہ جائے تو دوسرا چوہا نہیں آتا؟ میں نے اسکول ماسٹروں کا سا انداز اختیار کر لیا، بالکل نہیں، اس لیے کہ چوہوں کی ناک بڑی تیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں، عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کی تو چوہے کی ناک ہے، یعنی اس کی قوت شامہ بڑی تیز ہے، سمجھے آپ؟ سلیمہ نے میری طرف جب دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی بات اس سے کہہ دی ہے، جس کو سن کر وہ بہت مرعوب ہو گئی ہے۔ اس کی نگاہوں میں مجھے اپنے متعلق قدر و منزلت کی جھلک نظر آئی۔ اس سے مجھے شے مل گئی۔ چنانچہ وہ تمام باتیں جو میں نے شوکت سے اس روز سنی تھیں ایک لیکچر کی صورت میں دہرانا شروع کر دیں، اور میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سب مجھے افسانہ معلوم ہوتا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ ارشد نے بگڑ کر کہا، تم بھی عجیب منکر ہو بھائی، قسم خدا کی اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں حیرت ضرور ہوگی، اس لیے کہ میں خود بہت متحیر ہوں۔ سلیمہ جیسی پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ایسی فضول باتوں سے متاثر ہو گئی، یہ بات مجھے ہمیشہ متحیر رکھے گی، مگر بھائی حقیقت سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری اوٹ پٹانگ باتیں بڑے غور سے سنی، جیسے اسے دنیا کا کوئی بہت بڑا راز بتا رہا ہوں۔ واللہ یہ ذہین لڑکیاں بھی پرلے درجے کی سادہ لوح ہوتی ہیں، سادہ لوح نہیں کہنا چاہیے، خدا معلوم کیا ہوتی ہیں۔ تم ان سے کوئی عقل کی بات کہو تو بس بگڑ جائیں گی، یہ سمجھیں گی کہ ہم نے ان کی عقل و دانش پر حملہ کر دیا ہے، اور جب ان سے کوئی معمولی سی بات کہو جس سے ذہانت کا دور سے تعلق بھی نہ ہو تو وہ یہ سمجھیں گی کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تم کسی فلسفہ دان اور بال کی کھال اتارنے والی عورت سے کہو کہ خدا ایک ہے تو وہ نکتہ چینی شروع کر دے گی۔ اگر اس سے یہ کہو کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے ماچس کی ڈبیا سے یہ ایک تیلی نکالی ہے، یہ ہوئی ایک تیلی، اب میں دوسری تیلی نکالتا ہوں، میز پر ان تیلیوں کو پاس رکھ کر جب تم اس سے یہ کہو گے دیکھو اب یہ 2 تیلیاں ہو گئی ہیں، تو وہ اس قدر خوش ہوگی کہ اٹھ کر تمہیں چومنا شروع کر دے گی۔ یہ کہہ کر ارشد خوب ہنسا، مجھے بھی ہنسنا پڑا، اس لیے کہ بات ہی ہنسی پیدا کرنے والی تھی۔ جب ہم دونوں کی ہنسی کم ہوئی تو میں نے اس سے کہا، اب تم اپنی بقایا کہانی سناؤ اور ہنسی مذاق چھوڑو۔ ہنسی مذاق کیسے چھوڑ سکتا ہوں بھائی؟ ارشد نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں تو اس سے ہنسی مذاق ہی میں بات کر رہا تھا، مگر وہ بڑی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ ہاں تو جب میں نے چوہے پکڑنے کے اصول اس کو بتا دیے تو اور زیادہ بچہ بن کر اس نے مجھ سے کہا، ارشد صاحب آپ تو فوراً چوہے پکڑ لیتے ہوں گے؟ میں نے بڑے فخر کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں کیوں نہیں۔ اس پر سلیمہ نے بڑے اشتیاق کے ساتھ کہا، کیا آپ اس چوہے کو جو آپ نے ابھی ابھی دیکھا تھا میرے سامنے پکڑ سکتے ہیں؟ اجی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، یوں چٹکیوں میں اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سلیمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، تو چلیے میرے سامنے اسے گرفتار کیجیے، میرے خیال میں آپ کبھی اس چوہے کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ میں یہ سن کر یوں ہی مسکرا دیا، آپ غلط سمجھتی ہیں، 15 نہیں تو 20 منٹ میں وہ چوہا اس چوہے دان میں ہوگا اور آپ کی نظروں کے سامنے، بشرط یہ کہ آپ اتنے عرصے تک انتظار کر سکیں۔ سلیمہ نے کہا، میں 1 گھنٹے تک یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ سے پھر یہی کہتی ہوں کہ آپ ناکام رہیں گے۔ وقت مقرر کر کے آپ چوہے کیسے پکڑ سکتے ہیں؟
میں اس وقت عجیب و غریب موڈ میں تھا. اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ تم خدا دکھا سکتے ہو تو میں فوراً کہتا ہاں دکھا سکتا ہوں. چنانچہ میں نے بڑے فخریہ لہجے میں سلیمہ سے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں ابھی آپ کو وہ چوہا پکڑ کے دکھا دیتا ہوں، مگر شرط باندھیے. اس نے کہا، میں ہر شرط باندھنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ہار آپ ہی کی ہوگی. اس پر خدا معلوم مجھ میں کہاں سے جرت آ گئی جو میں نے اس سے کہا، تو یہ وعدہ کیجئے کہ اگر میں نے چوہا پکڑ لیا تو آپ سے جو چیز طلب کروں گا آپ بخوشی دے دیں گی. سلیمہ نے جواب دیا، مجھے منظور ہے. چنانچہ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چوہے دان میں صبح کی تلی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا لگایا اور اس کو اپنی کتابوں کی الماری سے دور صوفے کے پاس رکھ دیا. شرط ورت کا مجھے اس وقت کوئی خیال نہیں تھا، لیکن میں دل میں یہ دعا ضرور مانگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چوہا ضرور پھنس جائے تاکہ میری سرخروئی ہو. نہ جانے کس جذبے کے ماتحت میں نے گم پھانک دی. بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ خواہ مخواہ شرمندہ ہونا پڑے گا. چنانچہ ایک بار میرے جی میں آیا کہ اس سے کہہ دوں کہ میں تو آپ سے یوں ہی مذاق کر رہا تھا، چوہا 15 منٹ میں کیسے پکڑا جا سکتا ہے. مگر میں نے اس سے یہ نہ کہا، اس لیے کہ اس میں میری شکست تھی. یہ کہہ کر ارشد نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور مجھ سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا اس داستان کے متعلق؟ میں نے کہا، بہت دلچسپ ہے، مگر اس کا دلچسپ ترین حصہ تو ابھی باقی ہے، جلدی جلدی وہ بھی سنا دو. کیا پوچھتے ہو دوست، وہ 15 منٹ جو میں نے انتظار میں گزارے ساری عمر مجھے یاد رہیں گے. میں اور سلیمہ کمرے کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے. وہ خدا معلوم کیا سوچ رہی تھی، مگر میری بری حالت تھی. سلیمہ نے میری جیب گھڑی اپنی ران پر رکھی تھی. میں بار بار جھک کر اس میں وقت دیکھ رہا تھا. 10 منٹ گزر گئے، مگر پاس والے کمرے میں چوہے دان بند ہونے کی کھٹ نہ سنائی دی. 11 منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی. 11:30 منٹ ہو گئے، خاموشی طاری رہی. 12 منٹ گزرنے پر بھی کچھ نہ ہوا. 12:15 منٹ ہو گئے. 12:30 ہوئے کہ دفعتاً کھٹ کی آواز بلند ہوئی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چوہے دان میرے سینے میں بند ہوا ہے. ایک لمحہ کے لیے میرے دل کی دھڑکن بند سی گئی، لیکن فوراً ہی ہم دونوں اٹھے، دوڑ کر کمرے میں گئے، اور چوہے دان کے تاروں میں سے جب مجھے ایک موٹے چوہے کی تھوتنی اور اس کی لمبی مونچھیں نظر آئیں تو میں خوشی سے اچھل پڑا. پاس ہی سلیمہ کھڑی تھی. اس کی طرف میں نے فتح مند نظروں سے دیکھا اور جھٹ پٹ اس کے حیرت سے کھلے ہوئے ہونٹوں کو چوم لیا. یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں ہوا کہ سلیمہ چند لمحات تک بالکل خاموش کھڑی رہی، لیکن اس کے بعد اس نے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس وقت خدا جانے میں کیسے موڈ میں تھا کہ ایک بار میں نے پھر اسی افراتفری میں اس کا بوسہ لے لیا اور کہا، عجیب مولانا، آپ نے شرط ہاری ہے. اور تیسری مرتبہ اس نے اپنے ہونٹ بوسے کے لیے خود پیش کر دیے. جس طرح چوہا ہاتھ آیا اسی طرح سلیمہ بھی ہاتھ آ گئی. مگر بھائی، میں شوکت کا بہت ممنون ہوں. اگر میں نے چوہے دان کو گرم پانی سے نہ دھویا ہوتا تو چوہا کبھی نہ پھنستا. یہ داستان سن کر مجھے بہت لطف آیا، لیکن افسوس بھی ہوا، اس لیے کہ شوکت اس لڑکی سلیمہ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے.